نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہونا، یہ انسان کے زندگی میں برکت کا ذریعہ ہے۔ چاہے لوگوں کی خدمت کرے، لوگوں کا اکرام کرے، دعوت کرے، لوگوں کے کام میں ہاتھ بٹائے، ان کی مدد کرے، حتیٰ کہ زندگی کا ہر شعبہ اس کے اندر اللہ کی رضا کا شامل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ہی خالصتاً اس عمل کو کرنا، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم بغیر کسی نیت کے یا دنیا کی نیت کی خاطر کام کر رہے ہیں، زندگی کا کوئی بھی عمل، تو اس پر ہمیں کوئی اجر ثواب نیکی حاصل نہیں ہوتی جب وہی کام انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ حتیٰ کہ دیکھیں پانی کا استعمال کرنا، یہود و نصارہ کافروں کے ہاں، غیر مسلم جتنے ہیں ان کے ہاں پانی استعمال کرنا کوئی نیکی تھوڑی ہے۔ وہ کہتے بس پانی ہم نے اپنی کلینلیس وائز یوز کرا، بس اپنے آپ کو صاف کرنا چاہتے تھے، ہم نے اس کے لیے استعمال کیا۔ یہ تو اسلام ایسا دین ہے کہ پانی بھی استعمال کر رہے اس پہ بھی ثواب مل رہا ہے۔ نیت کیا کر رہے کہ بھائی میں اجر ثواب کی نیت سے وضو کر رہا ہوں، میں اجر ثواب کی سنت طریقے سے میں غسل کر رہا ہوں، میں استنجا کر رہا ہوں، بتائیں تو اس کا پانی بھی استعمال کرنا یہ کیا بن گیا؟ نیکی بن گیا۔ ایسے ہی ہر زندگی کا کام کرنا، کھانا کھانا کسی مذہب میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی مذہب آپ اٹھا کے نہیں دکھا سکتے، لیکن اسلام الحمدللہ کیسا زبردست اللہ نے دین بنایا کہ کھانا بھی کھا رہے خود تو سنت کے مطابق کھا رہے، اس کو ہر لقمے پر نیکیاں مل رہی ہیں، اجر ثواب، اس نیت سے کھا رہے میں جو طاقت آئے گی دین کا کام کروں گا۔ تو یہ کھانا کھانا بھی اس کی عبادت ہے۔ سو جانا کسی مذہب میں کوئی یہ عبادت نہیں ہے، سونا، آپ سو گئے، آپ کی جسم کی ضرورت تھی، آپ سو گئے، لیکن قربان جائیں اسلام کے اوپر کہ اسلام میں آپ سنت کے مطابق سوئے، باوضو ہو کر سوئے، دعا پڑھ کے سو گئے۔ اگر آپ نے دیگر چیزیں بھی دعائیں وظائف پڑھ لیا، آیت الکرسی، فرشتے بھی آپ کو پہرا دے رہے ہیں، اور یہ سونا سارا آپ کا عبادت ہے، بتائیں۔ حتیٰ کہ ایک بندے نے کچھ نہیں کیا نا، عشاء پڑھی اور صبح اٹھ کے فجر پڑھ لی، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب، سوتا رہا ساری رات۔ یہ اسلام ہے، ہم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ابھی تک۔ تو کل آپ کہہ دیں ان صلاتی، بے شک اللہ میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیایا میری زندگی، ومماتی حتیٰ کہ میرا مر جانا بھی، میرا زندگی گزارنا بھی ثواب ہے، میرا مرنا بھی ثواب ہے، یعنی اس پر بھی مجھے نیکی ملے گی، کیونکہ میں موت کو محبوب رکھتا تھا، اپنے رب سے ملنا چاہتا تھا، تو یہ موت بھی نیکی بن جائے گا، اور موت سے محبت کرے گا، یہ گلے لگائے گا، بھائی موت تو بس آئے اور میں اپنے بنانے والے سے ملوں۔ اسی لیے تو مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ تو وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ میرا سارا کچھ جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، بس اللہ کے لیے میں یہ سب کرتا ہوں۔
کسی بندے کے لیے نہیں. حتیٰ کہ دنیا میں ایک دعوت انسان کھلاتا ہے نا, کسی کو کھانا کھلایا, گھر بلایا, ان کو کھلایا پلایا, اپنوں کو, رشتہ داروں کو یا غیروں کو بھی, اور اس میں اس نے نیت یہ کری کہ بھائی میں نے اللہ کی رضا کے لیے کھلایا, تو اب کھلانے کے بعد نا اللہ اس کو ایک عجیب سی خوشی دے دیں گے, اس کے اس عمل میں اور برکت رحمت بڑھ جائے گی. اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اللہ اس کو اور توفیق دیں گے کھلانے پلانے کی. اور اگر اس میں اللہ کی خوشی کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کھلایا, دنیا کی دکھاوے کے لیے کھلایا, تو آخر میں باتیں کرے گا, فلانے نے دیکھو شکریہ ادا نہیں کرا, کیسے لوگ ہیں, فلانے نے دیکھو یہ حرکت کری, وہ فلانا دیکھو کیسے کھا رہا تھا, پھر یہ باتیں کرے گا. یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کھلایا پلایا. اور اگر اللہ کے لیے ہوگا پھر کوئی بات نہیں کرے گا, اللہ سے زبان پہ شکر ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی, میں نے ان کو کھلایا پلایا, آپ نے مجھے توفیق دی. تو اللہ کی رضا کے لیے اگر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام بھی ہوگا نا, تو پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کو ہم کلیم بھی کر سکتے ہیں آخرت میں, اللہ وہ ہمیں دے گا اس کا بدلہ. اور اگر انسان کے لیے تھا, اللہ کے لیے نہیں تھا, تو اللہ کہہ دیں گے جاؤ اسی سے لے لو. اور جو اللہ کے لیے دیا, بھلے کھجور کی گٹلی تھی نا, اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی کے, وہ اللہ احد پہاڑ سے زیادہ بڑا بھاری اس کو اجر ثواب دیں گے, کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا. اور احد پہاڑ کتنا بڑا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب ایک بندے نے احد پہاڑ کو, ابھی چند تھوڑا عرصہ پہلے نا, ہمارے شیخ نے بتایا کہ ان کا ایک جان پہچان والا بندہ, اس نے پورا احد پہاڑ کا چکر لگایا نا نیچے سے, تو کہتے 1.5 میل سے بھی لمبا سفر تھا یہ گولائی میں صرف نیچے, اور اس کی اونچائی اور پھر اس کا وزن وہ کیسا ہوگا, تو اس سے بھی زیادہ وزن والا اللہ بنا دیں گے. اتنی سی چیز, معمولی سی کھجور کی گٹلی کی کیا حیثیت. تو بہرحال ہمارا جو عمل, جو کام, جو بھی دنیا کا ہر عمل ہمارا کس کے لیے ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے, اور یہی بھی برکت کا ذریعہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.